انگلیاں جو ہے یہ کھلی نہ ہو، چپکی ہو، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں چپکی ہو. اچھا کونیاں اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار یا 7 بار آپ اس کو پڑھیں. اب سجدے سے اٹھیے، اللہ اکبر. سجدے سے اٹھ کر اس پوزیشن کو یعنی کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نماز میں، اس سے پہلے نیت کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. نیت کیا کریں گے؟ مثلا نیت یوں کریں، ہم نماز فجر کو لے لیتے پریکٹیکل طور پہ. ہم مثال کے طور پہ نماز فجر نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کے میں نے نماز فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرنے کی واسطے اللہ پاک کے پیچھے اس امام کے رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، نا کیا بولنا ہے؟ رخ میرا طرف کعبہ شریف کے. اچھا ٹھہرنے کا انداز اب ہمارا دیکھیں، نیت ہو گئی. اب ہمارا ٹھہرنے کا انداز کیا ہو؟ کچھ لوگ ایسا ٹھہرتے ہیں نا، دونوں پیر کھول کے ٹھہرتے ہیں. یہ انداز غلط ہے نا. اتنا ٹھہرتے اتنا گیپ ہوتا ہے کہ بچہ بھی نیچے سے نکل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں عجیب و غریب ٹھہرتے، کچھ ایسا ٹھہرتے ایسا ٹھہرتے. ایسا انداز صحیح نہیں ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، یعنی ہماری پوری باڈی کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ہے نا. یعنی کہ ہمارے ہر یعنی پوری باڈی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پیروں کا رخ بھی ہمارا قبلوں کی طرف ہو. اگر آپ ایسے پیر رکھیں تو قبلے کی طرف کا ہوا، وہ تو سائڈ میں ہوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے دونوں پیر سیدھے ہو. سب سے پہلے پیر آپ اپنے چیک کر لیں، پیر کا انداز کیا ہو. اچھا دونوں پیروں میں کم سے کم فاصلہ 4 انگل کا فاصلہ ہو. کم سے کم 4 انگل کا آگے پیچھے سے فاصلہ ہو. اس طرح کم سے کم فاصلہ منیمم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور میکسیمم 1 بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہو اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے. یہ ٹھہرنے کا انداز. اب ہماری نگاہیں کہاں پر ہو؟ ہماری نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ نگاہ کا مسجد کی دیواروں پر ہو، ہے نا. ایسا دیکھتے رہے سب، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایسا دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ نگاہیں نیچے ہو. نگاہ ہماری نیچے ہو. اچھا نگاہیں نیچے کیسی ہو؟ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے ایک سر جھکا کر، سر بھی جھکانا نہیں. آپ کا سر ٹائٹ ہونا چاہیے، گردن بھی ٹائٹ ہو، اسٹریٹ آپ کی گردن اور سر ہو. اور آپ اب ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اس انداز میں. ہاتھ اٹھانے کا انداز ایسا نہ ہو، انگلیاں نارمل کھلی رکھیں. اس انداز میں انگلیاں کھلے رکھیں، نارمل انگلی آپ کی کھلی ہو، ٹھیک ہے. اب آپ اسی طرح انگلیوں کا رخ، ہمارے ہتھیلی کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نیت کیا کہ ہم نے رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، تو ہماری ہتھیلی کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ اس طرح کریں. کانوں کی لو کو آپ کے انگوٹھے چھو جائے، ٹچ کریں. اور نگاہیں آپ کی نہ آسمان میں ہو، نہ ایک دم ایسا جھک کر ہو، بلکہ نگاہیں نیچے سجدے کی جگہ پر ہو، اور آپ کی گردن جھکی نہ ہو، گردن نہ جھکے، ٹھیک ہے. جی اس طرح سے. ماشاء اللہ سب صحیح کر رہے ہیں، تقریباً سب صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیجیے. اللہ اکبر. ہاتھ باندھنے کا انداز کیا؟ اچھا ایک بات اور، یعنی کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے، کئی لوگ ایسا کرتے، ایسا یعنی کہ ایسا دیکھیں گے اور ایسا ایک پیچھے ہاتھ کر کے ایک گیئر ڈال کے ہاتھ باندھیں. ایسا نہیں کرنا ہے، ہوتا نارمل ایسا کرتے. کچھ لوگ ایسا کرتے، ایسا ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر ہاتھ باندھیں گے. یہ بھی انداز غلط ہے، یہ بھی انداز غلط ہے. بلکہ نارمل ہمارا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم کانوں کے لوگ تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر. اور اللہ اکبر بھی کیسا بولے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد نہ کہیں، یعنی کہ اب یہاں تک سائلنٹ آیا اور اب کہا اللہ اکبر. یہ بھی انداز غلط. ہم نے اللہ اکبر کا الف جو ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے، اللہ اکبر کا الف یہاں سے سٹارٹ ہو، اللہ اکبر، اور اکبر کا را ہمارا ہاتھ باندھنے پر ختم ہو. یعنی کہ اتنا جو سفر ہے ہمارا ہاتھ باندھنے کا، اس درمیان میں آپ کو اللہ اکبر کمپلیٹ کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ انداز ہمارا ہو. اب امام صاحب کے پیچھے غلطی اکثر یہ کرتے لوگ، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر. اب مقتدی بھاگتے ہوئے آتا ہے یا پھر نماز میں پیچھے بھی ہو، تو مقتدی کا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے نہیں ہیں. کہتے تو دل میں کہتے. یاد رکھے دل میں کہنے سے نماز شروع نہیں ہوگی. آپ کو جو بھی نماز میں کہنا ہے، آپ کو اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کانوں کو اس کی آواز سنائی دے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے کانوں کو اس کی آواز، ہاں اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں کو سنائی دینی چاہیے، تب آپ کی نماز سٹارٹ ہوگی، ورنہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس کو یاد رکھے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے، نماز میں جو بھی پڑھیں گے آپ کی کانوں کو آواز سنائی دینی چاہیے، ٹھیک. اب اس کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری الٹی ہاتھ کی کلائی جو ہے نا، کلائی کا جو پہلا جوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہمارے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں اس طرح کریں. اور اس کے بعد 3 انگلیاں اس طرح اوپر ہو، 3 انگلیاں اس طرح اوپر ہو، ٹھیک ہے. اس طرح سے 3 انگلیاں اوپر ہو، چھوٹی انگلی نیچے ہو کلائی کے، انگوٹھا اوپر ہو. یہ انداز ہمارا ہاتھ باندھنے کا. اور ناف کے نیچے، یعنی کہاں؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ سنت. ناف کے اوپر باندھنا ہاتھ یہ
ہم حنفی مسلم ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس سنت نہیں, ٹھیک ہے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت, ٹھیک. اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا میں ثنا لفظ چھوڑ کر سبحانک لفظ اسٹارٹ کر, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ کو یہ پڑھنا ہے, امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے. تو امام صاحب نے جب تک قرأت شروع نہیں کی ہے تب تک یہ پڑھنا ہے. اگر امام صاحب نے قرأت شروع کر دی, آپ ثنا پڑھ رہے تھے, امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, الحمد شروع کیا اور آپ کا سبحانک اللہ ہی شروع ہوا ہے, تو آپ جہاں پر تھے وہاں پر رک جائیں. کیونکہ امام کے پیچھے نماز میں امام کے پیچھے کچھ پڑھنا منع ہے. منع یہاں تک ہے کہ اگر کوئی تلاوت قرآن امام کے پیچھے کرتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے, اس کا وہ عمل گناہ ہے, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ اخلاص پڑھیں گے, امام صاحب کوئی اور سورہ پڑھ رہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ سورہ کون سا ہے یا یاد نہیں ہے, تو جتنے سورہ آتے تب تک پڑھتے رہتے, امام صاحب رکوع کرنے تک سورت پڑھتے رہتے. تو لہٰذا یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی. امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, وہ نماز لوٹانا واجب, ٹھیک ہے. اس پہ یاد رکھیں. امام کے پیچھے بس آپ کو ثنا پڑھنا ہے. ثنا بھی اس وقت پڑھنا ہے جب امام صاحب خاموش ہو, امام صاحب کی قرأت شروع نہ ہو. شروع ہو گئی تو ہماری ثنا بھی سٹاپ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھیں. اب اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, اکیلے آپ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سورہ فاتحہ کمپلیٹ پڑھیں گے, الحمد سورہ, اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر کوئی اور سورہ ملائیں گے. مثال کے طور پر آپ نے قل هو اللہ کا سورہ پڑھ لیا, اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. رکوع کا انداز, اچھا آپ امام کے پیچھے جب ٹھہرے نا پیارے سامنے, تو کچھ لوگ ایسا ڈولتے بھی ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ صف میں ہو تو 2-3 لوگ کو ساتھ میں لے جاتے ہیں, اور نہیں جھولے میں وہ بھی جھول رہا ہے, ساتھ میں 2-3 لوگ کو جھلا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھا آپ نے ایسا کبھی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کرتے تو اب نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ایک دم آپ خاموش ٹھہرے رہے اطمینان سے, سکون کے ساتھ, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے, اس نیت سے کھڑے, ٹھیک ہے. اور نگاہ ہماری کیا ہو؟ پوری مسجد دیواروں پر ہو نا. کیا ہونی چاہیے نگاہیں؟ ہاں, مسجد دیواروں پر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہماری نگاہیں نیچے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, سجدے کی جگہ پر. اب آپ کو رکوع کرنا ہے. رکوع کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کو دیکھ لیجیے. رکوع کا انداز یہ ہو کہ رکوع جب بھی کریں آپ, تو رکوع کرنے کا انداز یہ ہو کہ اب آپ نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی, سورہ اخلاص کمپلیٹ کر لیا, اب فوراً جیسے کہ قل هو اللہ پڑھ رہے تھے آپ, کفوا احد, اب سورت کمپلیٹ ہو گئی. اب کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے, بلا وجہ ٹھہرنا نہیں. اب اس میں تاخیر نہ کرتے فوراً رکوع میں جانا ہے. رکوع کا انداز اگر امام پیچھے تو امام کو فالو کریں, یا امام رکوع میں جانے کے بعد رکوع کریں, یا امام کے ساتھ ساتھ رکوع کریں. امام سے پہلے بھی کچھ لوگ رکوع میں چل جاتے ہیں. امام صاحب کفوا احد میں رہتے نہیں, کہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے امام سے پہلے رکوع میں. تو لہٰذا یہ انداز, اگر کوئی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اس نے نماز ٹوٹ گئی. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, یا امام پیچھے بیٹھے, امام کو فالو کریں, یا ساتھ ساتھ رکوع کریں, یا امام صاحب رکوع کرنے کے بعد آپ رکوع کریں. یہ انداز سنت انداز, ٹھیک ہے. اب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا نارمل نماز پڑھ رہے ہیں, اب رکوع کا انداز کیا ہو؟ اللہ اکبر. رکوع میں ایک بات یاد رکھے, یہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو, اس طرح گھٹنوں پر رکھے کہ جس طرح آپ, یعنی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو, آپ کے گھٹنے کی جو کٹوری اس کو آپ اس طرح مضبوطی سے پکڑیں, اور اس طرح سے ہاتھ بھی ہمارے سیدھے ہو, ہاتھ جیسے کونی فولڈ نہ ہو, اور پیر بھی ہمارے گھٹنے سے فولڈ نہ ہو. اور جس طرح اگر آپ کے ہاتھ اور کونی ٹائٹ ہو گئے, اسٹریٹ ہوں گے, تو آپ کی پیٹھ اور سر ایک لیول میں آئے گا. اور سنت یہ ہے کہ رکوع کے انداز میں آپ آ گئی, رکوع کے دوران میں آپ کی پیٹھ رکوع کیجیے, اللہ اکبر. سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ٹائٹ ہو, یہ پیروں کا یہ اس کو فولڈ نہ کرے, کونے فولڈ نہ کرے. اب آپ کی پیٹھ کس سے لیول میں آپ کا سر ہونا چاہیے, یہ اس انداز میں کہ اگر یہاں پر پانی کا گلاس بھی بھر کر رکھا جائے تو وہ بھی پانی بھی نہ آئے, اس انداز میں یعنی کہ پیٹھ سیدھی ہو. کچھ لوگ یعنی کہ صحیح رکوع نہیں کر پاتے, تو رکوع کا انداز صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں. اب آپ سب کو رکوع کرنا ہے. اچھا, اس میں یوں کہ رکوع میں دیکھنا کا ہے, رکوع میں نگاہ ہماری دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں. اب آپ سب رکوع کریں, اللہ اکبر. آپ چیک کریں سب, آپ کو ہم چیک کریں گے, آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, آپ تھوڑا ویری گڈ, سب تقریباً ماشاء اللہ سب صحیح ہے ہمارے. اب رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اچھا, عظیم میں ذا اگر صحیح سے ادا ہوتا ہے تلفظ تب آپ کا درست ہوگا, ورنہ آپ کے لیے آسانی یہ کہ آپ یہ پڑھیں سبحان ربی الکریم. کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی
کریم، سبحان ربی الکریم 3 بار 5 بار یا 7 بار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، اب اٹھ جائیے. سمع اللہ لمن حمدہ. اب رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک جو میجر غلطی ہماری قوم کرتی ہے، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہمارے اکثر اسلامی یوں غلطی کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھ گئے، اب اٹھتے ہی پہلے شرط سیدھا کریں، آگے سے پیچھے سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اب علماء فرماتے، کتابوں میں لکھا ہے، نماز کے مکروہات تحریمہ 32 ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھوں سے کپڑا سیدھا کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. نماز مکروہ تحریمی عمل نماز میں اگر کیا جائے تو وہ نماز پھر سے لوٹانا واجب، اس کا وہ عمل کرنا گناہ. شرط سیدھا کیوں کرتے ہیں؟ عادت بن گئی ہے، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شرط دونوں ہاتھ سے سیدھا کر لیں گے پھر سجدہ کریں گے. یہ انداز غلط ہے. اس کو یہ عادت اگر آپ کی ہے تو آپ اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میرا شرٹ اٹکا ہوا ہے، پیچھے اٹھا ہوا ہے، پیچھے بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے، تو آپ کو علماء نے پرمیشن دی ہے کہ اب رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ایک ہاتھ سے شرٹ سیدھا کر سکتے ہیں، 2 ہاتھ سے نہ کریں، ایک ہاتھ سے آپ کریں اس کو. ٹھیک ہے، 2 ہاتھ سے نہ کریں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمارے بھائی بتائیں گے آپ سجدہ کرنے انداز ایسا آپ کریں. ہاں، سجدہ کرنے کا انداز. ٹھیک ہے، اب رکوع سے اٹھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدہ نہیں کرنا ہے. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھے نہیں کہ فوراً سجدے میں گر جاتے، تو یہ انداز غلط ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد جو پوزیشن ہوتی ہے سیدھے کھڑے ہونے کی، دونوں ہاتھ چھوڑ کے، اس کو کہتے ہیں قومہ. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. قومہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں. قومہ میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم از کم ٹھہرنا واجب ہے. کتنا؟ یعنی کہ کم سے کم 2 سیکنڈ آپ سمجھ لیں کہ 2 سیکنڈ آپ کو کم سے کم اس میں رکنا ہے، سیدھے کھڑے ہونا ہے. اب اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. اب سجدہ کرنے کا انداز بتائیں گے. سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے ٹیکیں. جی سجدہ کیجیے. دونوں گھٹنے پہلے، پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پھر ناک کی نوک، اس کے بعد پیشانی، اس انداز میں. اچھا، پیر بھی ہمارے سجدے میں کیسے ہو؟ 10 کی 10 انگلیوں کا رخ ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوا میں پیر اٹھاتے ہیں. اب تھوڑا سا ایسا آ جائیے، اب آپ ادھر رک کریں تھوڑا سا، اب سجدہ ایسا کریں. آپ کو غلطی بتائیں گے کہ پیروں کی، جی اب سجدہ کریں. اللہ اکبر. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اب دونوں پیر ہوا میں رکھیے. کئی لوگ ایسا سجدے میں ہوتے ہیں دونوں پیر ان کے ہوا میں ہوتے ہیں، یہ انداز بھی غلط ہے. کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پیروں گھڑی مار دیتے، گھڑی مارے ایسا کریں، غلطی بتانا. ہاں، کئی لوگ ایسا سجدہ کرتے ہیں. کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن دونوں پیروں انگلیاں ایسا رکھتے ہیں، یہ انداز غلط ہے. یہ دونوں انداز غلط ہے. پیروں کی انگلیاں باہر نکال کر نہیں رکھنا ہے. آپ کو پیروں کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے، یعنی کہ پیروں کی انگلیوں کا جو تلوا ہے، اس کو کہتے ہیں پیر کی انگلی کا پیٹ. تمام 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلے کی طرف میں سے ایک انگوٹھے کا، ایک پیر کا انگوٹھا اس کی ہڈی زمین پر لگا رہنا، یہ اس کا پیٹ زمین پر لگا رہنا فرض. دونوں پیروں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہنا یہ سجدے کی حالت میں واجب ہے، اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے. تو لہٰذا اس انداز سے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو چیک کریں گے ہم سب. آپ سجدہ کریں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اچھا، اس میں یوں کہ آپ کی ہتھیلی کی انگلیاں جو ہے یہ کھلی نہ ہو، چپکی ہو. ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں چپکی ہو. اچھا، کوہنیاں آپ کو لگانا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ہتھیلی پر سجدہ کرنا ہے. کوہنیوں کو اوپر رکھیں، ہاتھوں کی کوہنیاں اوپر رکھیں. ہاں، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس انداز میں ویری گڈ، سب تقریباً صحیح کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اب کیا پڑھیں گے سجدے میں؟ پیر دیکھیں سب کے، چیک کریں پیر پیچھے سے. سجدے میں کیا پڑھیں گے بھائی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا، اس میں یوں کہ ہاتھوں کی انگلیاں چپکی ہو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار یا 7 بار آپ اس کو پڑھیں. اب سجدے سے اٹھیے. اللہ اکبر. سجدے سے اٹھ کر اس پوزیشن کو، یعنی کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، جلسے میں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اس انداز میں. اب اس انداز میں آپ کو جلسے میں بیٹھنا ہے. اب پھر سجدہ کرنا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کر لیے، اب دوسرے سجدے میں بیٹھنے کے بجائے فوراً سجدہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ اتنی گھائی کرتے ہیں، اتنی فاسٹ نماز ادا کرتے ہیں کہ جسے نماز کا واجب ترک ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوئے ایک دم سپر فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ امام صاحب 4 رکعت نماز 4 منٹ میں ختم کرتے ہو، تو ہمارا وہ مقتدی جو سپر فاسٹ نماز پڑھنے کا عادی، وہ 2 منٹ میں 4 رکعت نماز ختم کر دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو لہٰذا ہم کو ایسا سپر فاسٹ نماز نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اچھے انداز میں
اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پیر اس طرح بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اتحیات میں بیٹھنے کا انداز بھی یہی ہے. اب اور ایک سجدہ کریں آپ, ٹھیک ہے. اچھا اس میں یاد رکھیں, ایک منٹ, اس میں یاد رکھیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں, جلسہ کہتے ہیں. جلسے میں بھی کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. اگر کوئی نہ بیٹھے اور فوراً سجدہ کرے, ایک کے بعد ایک فوراً سجدے میں گر جائے, اس کا واجب ترک ہوگا. نماز میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. اگر مسئلہ پتہ ہی نہ ہو تو اس کی نماز ہی مکروہ تحریمی ہو, پھر سے لوٹانا نماز واجب, ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھیں. اب سجدہ پھر سے اور ایک بار کریں, اللہ اکبر. کونیاں ٹکانا نہیں, ٹھیک ہے. کونیاں ٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے. نماز میں نماز کی کلائیاں زمین پر لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے. صرف ہتھیلی پر سجدہ ہو, مرد کے لیے یہی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اب اٹھ جائیے, اللہ اکبر. اب آپ سمجھو اتحیات میں بیٹھے, ٹھیک ہے. 2 رکعت آپ کی سمجھ لیں آپ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اتحیات میں بیٹھنے کا انداز یہی ہے, سیدھا پیر کھڑا ہو اور الٹا پیر ہمارا بچھا ہو. اب اتحیات میں بیٹھنے کا انداز, کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتحیات میں بیٹھتے بھی ایسا ہے کہ پوری صف میں وہ سب سے اونچے نظر آتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنت یہ ہے کہ ایسے بیٹھے ہم, ٹھیک ہے. کسی کو پیر میں پرابلم ہے بہت زیادہ, یعنی کہ راڈ ہے پیر میں یا کچھ اور ہے, تو اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن بھائی کوئی بیٹھے نہیں ہے تو آپ کو عادت ڈالنا